السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے گرد و نواح کا جو ماحول ہے وہ آپ کے لیے خوشگوار اور پرامن بنائے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ نشستوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ایمان افروز واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیوگرافی کی معلومات مکمل نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے بھائی اور انتہائی قریبی معتمد ساتھی کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ ان دونوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے جلیل القدر صحابی جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے عامر بن مالک الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سابقون الاولون میں سے نہیں ہے، بلکہ اپنے قبیلے اور انصار میں آخری فرد ہیں جو مشرف اسلام ہوتے ہیں، لیکن اپنی محنت سے اور اپنے شوق سے اسلام کی جو ریس ہے، اسلام کی جو رفتار ہے، اس کے اندر وہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پا لیتے ہیں۔ اور ایسی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ بعض اوقات تحریکیں شروع ہوتی ہیں، انقلابات شروع ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ لوگ تو اس کے ہراول دستہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بعد میں اس تحریک سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ متاخرین بعد میں آنے والے ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ پا لیتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 یا 5 سال پہلے اسلام قبول کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے ڈیووٹ ڈیڈیکیٹ کیا
کہ سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، حالانکہ وہ بہت آخر میں اسلام لائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں ان کا نام آتا ہے کہ ہی واز دا لاسٹ پرسن ٹو امبریس اسلام، لیکن وہ اپنی محنت سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اسلام کی تاریخ میں اسلام کی خدمت کے لیے بہت ہی بڑا مقام پیدا کیا، اور ان کے مسلمانوں کے پر بہت احسانات ہیں جن کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اور ان کی اسلام میں داخلے کی ایک دلچسپ جو ہے وہ حکایت ہے۔ ان کے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے درمیان برادرانہ تعلقات تھے، لیکن برادرانہ تعلقات سے زیادہ دوستانہ تعلقات تھے اسلام سے پہلے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں فکر ہوئی اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، کہ اللہ نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، کیوں نہ میرا بھائی ابو درداء اس نعمت سے مشرف ہو جائے۔ اور ان کی یہ خواہش اور یہ کوشش رہی، اور وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کرتے رہے، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنونس نہ ہوئے اور وہ مسلمان نہ ہوئے، یہاں تک کہ اپنے قبیلے کے، اپنے کنبے کے آخری فرد رہ گئے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک دلچسپ صورتحال یوں پیدا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو بدر کی لڑائی میں عظیم الشان کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور حضرت ابو درداء کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں جو بدر کی لڑائی سے مارکے سے واپس لوٹ رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ بن رواحہ کا کیا ہوا؟ لڑائی میں تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شہید ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے۔ تو اس نوجوان نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ عبداللہ بن رواحہ نے بدر کی لڑائی میں بڑی جان نثاری کا، جان فروشی کا مظاہرہ کیا، اور وہ صحیح و سلامت واپس لوٹ رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کو اپنے بھائی اور اپنے دوست کی سلامتی عزیز ہے، اس لیے وہ پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح انسانوں میں تعلقات ہوتے ہیں، اور دو دوست مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان دوستی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس لوٹتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ سیلیبریٹ کریں ان کو جو وکٹری ملی ہے، ان کے ذہن میں وہ کنسرن ہوتا ہے کہ میرا بھائی ابو درداء کاش اسلام کی نعمت سے مشرف ہو جائے، اور آج اسلام کی فتح ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے بھائی کے گھر میں جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس مین تھے، اور بزنس مین کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک بت رکھا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اس کو بہترین پوشاک پہناتے تھے، بہترین پرفیومز ان کو جو اویلیبل تھے وہ اس کے اوپر
اسپرے کرتے تھے۔ تو حسب معمول انہوں نے اپنے بت کے سامنے سلامی دی اور اپنی دکان پر چلے گئے بزنس کرنے کے لیے۔ ان دا مین ٹائم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی ابو درداء جو ہیں کہاں ہیں؟ تو ان کی وائف جواب دیتی ہیں کہ وہ اپنی دکان پر چلے گئے ہیں۔ اس اثناء میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے روم میں جاتے ہیں، اسپیشل روم کے اندر، کیونکہ دوست تھے، بھائی تھے، ان کا فریکوینٹلی آنا جانا تھا، تو ان کی وائف نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ ان کے گھر میں کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں ابو درداء کا جو بت ہے وہ پڑا ہے، تو اس کو وہ جو ہے وہ اسمیش کر دیتے ہیں، اس کو وہ توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی وائف جب یہ حال دیکھتی ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، اور اس دوران حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنا ایک شعر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، الا کل ما یدعا مع اللہ باطل، اللہ کے سوا جو چیز بھی ہے اس کو پکارا جائے وہ مطلب ہے کہ باطل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اپنا یہ کام کرنے کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آتے ہیں گھر سے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے بھائی ابو درداء اور ان کے دوست واپس گھر جاتے ہیں، تو وہاں دیکھتے ہیں ابو درداء کی ان کی وائف جو ہے وہ رو رہی ہے، پریشان ہے، دکھی ہے۔ تو ابو درداء پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو جواب میں ان کی وائف کہتی ہیں کہ یہ ہوا، تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ آئے تھے اور انہوں نے ہمارے معبود کو، ہمارے بت کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور یہ بات سن کر ابو درداء کو غصہ آتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ یہ بات ان کے دل کے بہت قریب تھی، ان کے عقیدے کے قریب تھی، ان کی نفسیات اور تمام ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کے قریب تھی۔ اور عبداللہ بن رواحہ نے جو کیا، انہوں نے اپنی جو فکر تھی اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ جواب میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کا اظہار کیا، اور جب انہوں نے غصے کا اظہار کیا تو تھوڑی دیر انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اور اپنی وائف سے انہوں نے گفتگو کی، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وائف سے کہا کہ اگر اس بت کے اندر اتنی پاور ہوتی کہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا، تو یہ عبداللہ بن رواحہ جب اس کے اوپر اٹیک کر رہے تھے تو یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا، اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ورتھ نہیں ہے پوجا کرنے کی اور اس کو ماننے کا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ میرے لیے غسل خانے میں پانی کا انتظام کریں، اور وہ غسل کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلام پھیل چکا ہے، اور کوئی گھر نہیں بچا جس میں اسلام پہنچا نہیں ہے، اور ابھی
بدر کی لڑائی جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں اسلام کی تاریخ کے ابتدائی ایام ہے، لیکن دو باتیں آپ دیکھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام کی مخالفت بھی نہیں کی، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو عبداللہ بن رواحہ کنونس کرتے رہے لیکن کسی نے ان کو فورس نہیں کیا کہ آپ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ ڈائلاگ چلتا رہا، گفتگو چلتی رہی ان کو کنونس کرنے کی، لیکن کسی نے ان کو فورس نہیں کیا۔ تو یہ جو بات ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ لوگ اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے اپنے دین کو اختیار کریں، کسی کو فورس نہیں کیا جائے، کسی کو مجبور نہ کیا جائے کہ اگر انسان مجبور ہو کر کمپلشن میں اسلام کو قبول کرے گا تو نہ معلوم اس کے کون سے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو یہ دل کی بات ہے۔ تو اینی وے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو عبداللہ بن رواحہ بھی وہاں موجود ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ابو درداء آ رہے ہیں، لگتا ہے ہماری تلاش میں ہے، یعنی ہم نے جو کچھ کیا ہے ان کے ساتھ، ان کے بت کے ساتھ، لگتا ہے شکایت کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، اپنا غصہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مطمئن رہیں، یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اپنے اسلام کا اظہار کریں، اور میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ابو درداء آئیں گے اور مسلمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، قبل اس کے کہ ابو درداء آ کر اپنی اس خواہش کا اظہار کریں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ابو درداء آئیں گے اور وہ آپ کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کایا پلٹ دی وہاں پر، اور ان کے بت کے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو تھا، وہ ایک کرنچ ٹائم تھا، اور وہ ایسا مرحلہ تھا کہ ایدر وے ابو درداء جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے، اس کے نتائج مختلف ہوتے۔ اگر وہ تلوار لے کر نکلتے عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوتے، لیکن انہوں نے سوچ بچار کی اور غور و فکر کیا، اور بقول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ام درداء کے، کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ابو درداء کا بہترین کنڈکٹ کیا تھا، ان کا بیہیویئر کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیہیویئر میں سب سے جو نمایاں بات تھی وہ ریفلیکشن تھی، سوچ و بچار تھی، تدبر اور تفکر تھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامیاب تاجر کے ساتھ ساتھ ان کو سوچ بچار، تفکر اور تدبر کی نعمت بھی عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے ایک ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کیا کہ آلدو اس چیز نے ان کو ہٹ کیا، ان کے عقائد کو، لیکن انہوں نے غور و فکر کیا کہ اگر اس بت کے اندر اتنی پاور ہوتی نفع نقصان کی تو یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا، اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں یوز لیس ہیں۔ تو ناظرین اکرامی، بعض اوقات ہمیں پروووک کیا جاتا ہے،
ہمیں اشتعال دلایا جاتا ہے، ہمیں غصہ دلایا جاتا ہے، اور اس کے رسپانس میں ہم جسٹیفائی ہوتے ہیں، لیکن ہم کنسیکوینسز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اس اشتعال کے نتیجے میں بعض اوقات ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بیلنس نہیں ہوتا ہے، وہ irrational ہوتا ہے، اور اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم غصے کے وقت جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں اور غور کریں کہ اس کا الٹرنیٹو کیا ہو سکتا ہے، تو اس وقت اگر انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ آ جائے اور انسان تدبر اور تفکر کا مظاہرہ کرے اور غصے کو فالو نہ کرے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، آپ بیٹھی ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں بس۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جائیں وضو کر لیں، اور جب آپ وضو کر لیں گے تو یہ اس درمیان میں آپ کی سائیکالوجی کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے تھاٹس کو ایک پاز ملے گا، ایک وقفہ ملے گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پازیٹیو ایکٹ لیا، اور وہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہاں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئی ہے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ میں اسلام کی پروگریس، اسلام کی رفتار کے اندر میرے جو کولیگز ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، اور میں نے اپنی گزشتہ زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی ہے، اور مجھے اب کیچ اپ کرنا ہے ان کے ساتھ کہ جو پروگریس انہوں نے بنائی ہے میں وہاں تک ان پر پہنچوں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے کہ میرا جو وقت ضائع ہوا ہے اس کو میں کمپنسیٹ کروں اب اچیومنٹ کے ساتھ، اور محنت اور لگن کے ساتھ اور شوق کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کا ریوارڈ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کمپنسیٹ کیا، اس معنی میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت صحابہ کرام کے درمیان 4 صحابہ کرام تھے جو قرآن کے حافظ تھے، اور قرآن کو جنہوں نے اپنے پاس مکمل A to Z کمپائل کر لیا تھا۔ ان 4 کے اندر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو نہ صرف قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، بلکہ قرآن پاک جو نازل ہوتا تھا اور جو ان سے پہلے نازل ہو چکا تھا، اس تمام کو انہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ کمپائل کیا، اور وہ ان 4 خوش نصیب صحابہ کرام میں تھے کہ جن کے پاس قرآن کا نسخہ تحریری طور پر موجود تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے، جامع قرآن تھے، وہ ریڈنگ رائٹنگ بھی کرتے تھے، اور انہوں نے ان سکلز کو اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ اس کی ایک اور مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کے اندر 11 جو آیات ہیں سجدے تلاوت کی، انکلوڈنگ سورہ نجم کی، آپ کے پیچھے نماز میں ان کو 11 سجود جو تلاوت کے ہیں انہوں نے کیے۔ تو انشاءاللہ ناظرین گرامی، ہم تھوڑی دیر میں وقفے کی طرف جا رہے ہیں،
وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ خوبصورت گفتگو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین گرامی. اس حصے میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کریں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اور وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت صحابہ کرام کے اندر 4 صحابہ کرام تھے کہ جن کے پاس قرآن لکھی ہوئی صورت میں موجود تھا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قرآن تو بعد میں لکھا گیا، یہ ہے وہ نہیں. مختلف صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک کے مختلف نسخے تھے جتنا وہ لکھ سکتے تھے، لیکن 4 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے پاس پورا قرآن موجود تھا، جن کو جامعین القرآن کہتے ہیں. اور ان خوش نصیبوں میں 4 جو صحابہ کرام ہیں وہ کون تھے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے. فرمائیں. یہ جو وسلام یا سلام مجھے کس وقت پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ اچھا، اور کوئی سوال آپ کا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ انزائٹی ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے لیے مجھے ایک وظیفہ بتا دیں کہ میں کیا پڑھا کروں. میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں. انشاءاللہ. ہاں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب سب سے پہلے تو دعاؤں کی درخواست ہے، بچوں کے لیے، والدہ کے لیے، والد کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے ظہر کی، چار سنت جو شروع میں ہوتی ہے وہ 4 سنت پڑھتے تھے، پھر 4 فرض پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ 4 سنت اور پڑھتے تھے. تو وہ جو 4 سنت پڑھنے کا طریقہ ہے تو وہ 2 سنت جو عموماً پڑھی جاتی ہے وہی پڑھی جائے گی، اور 2 نفل جو ہے وہ اس سے تبدیل کر دی جائے گی سنت، یا تو کس طرح سے؟ اس کو تفصیل سے بیان کر دیں. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم خاص ایام کے دنوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے جو معوذتین ہیں اور آیت الکرسی ہے جو ہم پڑھ کر سوتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ یا تو صبح بچے جاتے ہیں تو ان کو بھی ہم پڑھ کر پھونک کر بھیجتے ہیں، تو وہ اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور قرآن ایسی حالت میں قرآن سننا جائز ہے کہ نہیں؟ مجھے تفصیل سے اس کا ذکر کر سکتی، دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ. شکریہ. پہلا ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب اس وقت میری بیٹی کا آپریشن ہو رہا ہے تو بہت سے پریشان ہوں، پلیز آپ کے لیے دعا کریں اور دعا کروائیں، بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلتے ہیں ہم پہلے ہماری بہن نے یہ پوچھا تھا کہ یا سلام جو ہے یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. اگر آپ کو وقت ملے، زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا ہے، کہ کم از کم صبح کے وقت جب آپ اٹھیں، آپ کو ٹائم ملے تو جتنے اسماء حسنہ ہیں ان کا ایک دفعہ ورد کر لیں، رات کو سوتے وقت کر لیں، ہو سکے ہر نماز کے بعد تمام اسماء حسنہ کا کریں. اور یا سلام کا ورد آپ جاری رکھیں. اس یا سلام سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن اور سلامتی جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. اسی لیے نماز کے بعد آپ کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام. تو یہ یا سلام کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی مبارک ہے، اور اس کو آپ کرتے رہیں. جس وقت بھی آپ کچن میں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو یہ کریں. اور جس وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے دل میں یہ خیال رکھیں کہ میں یا سلام کا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سورس ہے، وہ مصدر ہے سلامتی کا، عافیت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اپنے خزانوں سے سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. تو یہ اس کو آپ جانی رکھیں. اور دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو پریشانی کے تو بہت سے وظائف ہیں، اذکار ہیں. میں چند عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کریں. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی. جو بھی آپ استغفار کا طریقہ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں. درود پاک کثرت سے پڑھیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے سے انسان کی جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اور اس کے جو کنسرنز ہیں، ان کی جو فکر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خیال رکھتا ہے. تو درود پاک پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ آپ پڑھتے رہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کم از کم ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی طرف سے ہر بھلائی کا محتاج ہوں، جو بھلائی مجھے آپ عطا فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں. تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے آپ سورہ والضحیٰ جو ہے اس کی تلاوت بھی کثرت سے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک بہن نے درخواست کی ہے دعا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اور اس کے اندر ایک بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عف جو ہے عین فا واو، اس کے اندر جتنی بھی بھلائی کی باتیں آپ امیجن کر سکتے ہیں، اللہ کی مغفرت بھی ہے، خیر و عافیت بھی ہے، آپ کی ضروریات جو ہیں وہ بھی ہیں، تمام جو اچھائیاں ہیں اس کو یہ کور کرتی ہے. تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سراپا سلامتی اور بھلائی والا ہے. فاعف عنی، مجھے اپنی عافیت عطا فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما. اس کا ذکر آپ کثرت سے کریں. اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کم از کم یہ وظیفہ 100 مرتبہ آپ دن میں آپ کریں۔ اگر آپ 100 مرتبہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد جتنی مرتبہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ جو شخص حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ جو پڑھے گا تو صبح 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا دن خیر و عافیت سے گزارے گا، اور رات کو جب وہ پڑھیں گے سبحان حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبح تک کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ان کو عافیت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہن نے ہم سے یہ سوال کیا تھا گزشتہ دنوں جب ہم بات کر رہے تھے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو انہوں نے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جو شخص دن اور رات کے اندر 12 سنتیں ادا کرتا ہے نمازوں کے علاوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک مکان بناتا ہے، اور اس میں 2 فجر کی سنتیں ہیں، 4 سنتیں فرض سے پہلے ظہر کی نماز میں، اور 4 سنتیں فرض کے بعد یہ ہیں جو 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ وہ تو آپ نے پہلے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 رکعت سنت کے بعد ہمارے کچھ بھائی بہن جو ہیں وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ 2 رکعت نفل کے باوجود کے بغیر آپ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھیں گے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں مکان عطا فرمائے گا، انکلوڈنگ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی اگر آپ شامل کر لیں تو یہ 12 بنتی ہیں، اور یہ 12 اگر آپ پابندی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے جنت میں ایک مکان جو ہے وہ بنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کا جواب مطمئن ہو جائے گا۔ تیسری بات آپ نے پوچھی تھی کہ جب خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تو یہ مسئلہ واضح ہے کہ عبادت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، لیکن اس دوران اگر آپ درود پاک پڑھنا چاہیں، دعا مانگنا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی وہ آیتیں کہ جو دعاؤں کے ضمن میں آتی ہیں، اور قرآن کی وہ آیتیں اور حدیث کی وہ روایتیں کہ جو ذکر اور وظیفے کے طور پر آتی ہیں، تو آپ کو ان کی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور تیسرا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں خواتین ان دنوں میں تو کیا وہ قرآن کو سن سکتی ہیں؟ جی ہاں، قرآن کو وہ سن سکتی ہیں۔ کوئی دوسرا ان کو سنانا چاہے تو وہ ان سے سن سکتے ہیں، وہ کوئی ریکارڈنگ ہے اس کو سننا چاہیں تو وہ ان کو بھی وہ سن سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تھے اور آپ تلاوت کرتے تھے، اور حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھیں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو وہ سنتی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں کیا تھا۔ تو آپ قرآن کی تلاوت آپ سن سکتے ہیں۔ اور ہماری ایک بہن نے یہ درخواست کی ہے کہ ان کی بیٹی کا آپریشن ہوا ہے، تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا
ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور وہ ہماری بات ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہمارے رائٹرز بعض لوگوں کے بارے میں جب مسلمان ہوتے ہیں تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، فریز حسن اسلامہ، کہ وہ جب مسلمان ہوئی تو وہ بہترین طور پر مسلمان ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ان کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہوئی فرام ورس ٹو بیٹر اینڈ بیسٹ۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی یہ صفت جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سے بات کر رہی ہیں؟ جی فرمائیں، میں سن رہا ہوں۔ مولانا صاحب میں یہ بات پوچھنا چاہتی تھوڑی سی آواز اونچی کریں پلیز۔ میں یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ اگر وضو نہ ہو تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا کچھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اور کوئی سوال؟ اور دعا کرنا کہ میرے بچوں ہمیں اپر میں جگلا رہتا ہے تو کوئی دعا بتائیں پلیز۔ اچھا، ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ وضو کے بغیر درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر میجر امپیورٹی نہیں ہے تو آپ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھر میں ناچاکی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاتا ہوں۔ یا لطیفو یا ودودو، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ ہے، یا لطیفو یا ودودو، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے۔ یا لطیفو یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت پیدا کرے، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، صدقہ اور خیرات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر خیر و عافیت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ناظرین گرامی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید گفتگو ہم آئندہ مجالس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے ان کی شان میں جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ناظرین کرام، آئیے میرے ساتھ دعا کریں۔ اس وقت فلسطین اور لبنان میں جو حالات ہیں وہاں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے مظلومین کو اللہ تعالیٰ عافیت اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے جن کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہن بھائی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔